تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ 19ویں صدی کا آغاز، انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے شروع کر دیے۔ اپنے سیاسی ارادوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے انتخاب کیا ایک ایسی زبان کا جو پورے ملک میں رائج تھی۔ جس طرح ہندوستان کو دریافت کرنے میں اورینٹلسٹ نے ہماری مدد کی، اسی طریقے سے ہندوستان کی زبانوں کو ترقی دینے میں بھی انگریزوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اردو کے سمجھنے والے سارے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کو تجارتی زبان بنایا، اور برٹشرز نے جو کیا وہ صرف اس وجہ کر کہ زبان ایک ہو جائے تو پھر ملک کو ہم جوڑ سکیں گے اور حکومت کر سکیں گے۔ فورٹ ولیم کالج میں انگریز افسروں کو پڑھانے کے لیے کتابوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں پہ پس پردہ کرنا کچھ اور تھا، کام کچھ اور تھا، لیکن جب رزلٹ اس کا آیا تو اردو ادب کے لیے یہ ایک نیک فال ثابت ہوا۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ خوش آمدید۔ اردو عوام میں مقبول ہو ہی رہی تھی کہ ہندوستان کو ایک نئی بیرونی تہذیب سے دوچار ہونا پڑا۔ تجارت کے لیے آئے انگریزوں نے اب ہندوستان کی سیاست اور ریاست میں بھی دخل بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا زبان کا۔ آخر ایسی کون سی مقامی زبان سیکھی جائے جس کے ذریعے ہندوستان کو اپنی تحویل میں آسانی سے لیا جا سکے؟ جواب ملا اردو۔ وقت کروٹ بدل رہا تھا۔ مغلوں کی مسلسل کمزور ہوتی ہوئی عمارات پر انگریزوں کے قصر کھڑے ہوا چاہتے تھے۔ کئی علاقے ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ انگریزوں کا ہندوستان میں دخل بڑھتا جا رہا تھا۔ اب مسئلہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز افسروں اور کارکنوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کا۔ اس مقصد کے تحت گورنر جنرل لارڈ رچرڈ ویلسلی کی مدد سے 10 جولائی 1800 کو فورٹ ولیم کالج کی شروعات ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام جب لارڈ ویلسلی گورنر بن کر کے آئے اس زمانے میں ہوا، اور 1800 میں کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے پہلے پرنسپل جان گلکرسٹ تھے، جو 4 برس کے بعد خرابی صحت کی وجہ کر واپس انگلستان روانہ ہو گئے۔ تو فورٹ ولیم کالج کا جو قیام آیا، اس میں ایک پولیٹیکل بھی ریزن ہے اور ایک یہ بھی ریزن ہے کہ ایسی زبان ہو جو ہر جگہ ہم جس سے بات کر سکیں۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ۔ ہندوستانیوں سے کس زبان میں بات کریں، اس کے لیے انگریزوں نے انگلینڈ کے ماہر لسانیات ڈاکٹر جان بوتھوک گلکرسٹ کی خدمات حاصل کی۔ گلکرسٹ نے پایا کہ اردو ہی وہ واحد زبان ہے جو یہاں عام طور پر سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ انہوں نے قواعد کے ساتھ انگریزی ہندوستانی لغت لکھی، جسے اسٹوارٹ اینڈ کوپر کیلکٹا نے 1786 میں شائع کیا۔ نام تھا اے ڈکشنری انگلش اینڈ ہندوستانی۔ یہ پہلی بار ملتا ہے گلکرسٹ کے 1794 میں کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں کچھ باتیں بتاؤں گا اس زبان کے بارے میں جس کو ہندوستانی اور اردو بھی کہا جاتا ہے، ریختہ بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کے معنی ہیں دی لینگویج آف دی ایگزالٹڈ کورٹ۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کا مشاہدہ تھا کہ اردو شاعری کے شعبے میں تو خوب کام ہو رہا ہے،
लेकिन नस्र का दामन जरा तंग है। उन्होंने हिंदुस्तानी अदब के हवाले से कई किताबें और मज़ामीन लिखे। गिलक्रिस्ट ने पूरे हिंदुस्तान से अदीबों को फोर्ट विलियम कॉलेज में यकजा किया और फिर उर्दू नस्र के जखीरे में यके बाद दीकरे नायाब गौहर जमा होने लगे। फोर्ट विलियम कॉलेज तो जाहिर है कि 1800 ईस्वी से लेकर के चंद बरस तक रहा। जॉन गिलक्रिस्ट ने न सिर्फ ये कि पहली ग्रामर भी लिखी थी उन्होंने उसकी, और ये कि वहाँ अच्छे लिखने वालों को बुलाया। मीर अमन आ गए, निहाल चंद लाहौरी, शेर अली अफसोस। भाई हमारी नस्र की पहली सबसे अच्छी किताब तो वहीं लिखी गई ना, क़िस्सा चार दरवेश मीर अमन की 1801 और 4 के बीच में लिखी गई वहाँ। तो खिदमत तो गैर मामूली रही है उसकी। फोर्ट विलियम कॉलेज के इन माहिरीन में लल्लू लालजी खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। वो फारसी, उर्दू, संस्कृत और ब्रजभाषा के आलिम थे। उन्होंने दर्जन भर कदीम हिंदू ग्रंथों का तर्जुमा रेख्ते यानी भाखा में किया। इसे खड़ी बोली की इब्तदाई नस्र का नमूना कहा जाता है और लल्लू लाल जी को जदीद हिंदी का बाबाए आदम। उन्होंने भाखा में मशहूर ज़माना किताब प्रेम सागर 1848 में लिखी। फोर्ट विलियम कॉलेज में हजारों किताबों के तर्जुमे हो रहे थे। तर्जुमा दरअसल अरबी का लफ्ज़ है जिसके मतलब होते हैं कि किसी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में उसी चीज़ को मुंतकिल करना। इससे अदबी दुनिया में और अवामुन्नास को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। और ट्रांसलेशन का भी जो सिलसिला शुरू हुआ ये फोर्ट विलियम कॉलेज की देन है। जहां संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला और उर्दू के मज़ामीन यूरोपीय ज़बानों में शाये किए जा रहे थे, वहीं यूरोप की इल्मी किताबों का हिंदुस्तानी ज़बानों, ख़ास तौर पर उर्दू में तर्जुमा किया जा रहा था। फोर्ट विलियम कॉलेज के जितने भी मुंशी थे उन सारे लोगों ने अपना तन मन धन लगा के उर्दू की अव्वलीन किताबों को वहाँ तैयार किया और बहुत सी ऐसी किताबें जो दूसरी ज़बानों में थी, जो उर्दू में नहीं थी, उन सबको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। वहाँ से उर्दू में बाज़ाब्ता तौर पर तर्जुमा का आगाज़ भी होता है। साथ ही साथ उर्दू का अदबी ज़ख़ीरा जो है वो वसी होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की एक अनसीन, अनरिटन, अनटोल्ड स्टोरी है। 18वीं सदी तक मुक़द्दस बाइबल भी उर्दू और कई हिंदुस्तानी ज़बानों में शाये हो चुकी थी। मिशनरीज यहाँ हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ की तकरीबन सभी ज़बानें सीखीं। हिंदी तो आज़ादी के बाद ही मकबूल हुई, उससे पहले शुमाली हिंद में उर्दू ही बोली जाती थी। तो मिशनरीज ने उर्दू सीखी और मुक़द्दस बाइबल भी उर्दू में ही होती थी। Bible used to be in Urdu. हर तारीफ अल्लाह के लिए जो पालने वाला है। इसी दौर में दिल्ली में कुरान शरीफ का तर्जुमा पहले फारसी और फिर उर्दू में हुआ। 1740 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने कुरान शरीफ उसका तर्जुमा फ़ारसी में किया। एक हंगामा खड़ा हुआ कि नहीं, इसका तर्जुमा नहीं होना चाहिए, इसको सिर्फ अरबी में पढ़ना चाहिए। उनके साहबजादे शाह रफ़ीउद्दीन साहब ने 1775 में कुरान शरीफ का उर्दू तर्जुमा किया। 1778-79 तक कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में छापे खाने खुल चुके थे। फोर्ट विलियम में जो किताबें तैयार हुईं उनकी इशाअत की जिम्मेदारी कॉलेज ने ही उठाई। इससे पहले उर्दू में ज्यादातर किताबें हाथ से ही लिखकर तैयार हुआ करती थीं। मार्क्स ने जो 1857 पर अपने लेटर्स छोड़े हैं, लेटर्स ऑन इंडिया, कार्ल मार्क्स के हैं, उसमें क्या उसने लिखा है कि ब्रिटिशर्स वेयर द अनकॉन्शियस टूल्स ऑफ हिस्ट्री। वो एक गैर शऊरी वसीला थे तारीख़ का, जिन्होंने चाहा तो अपने रेल किस लिए ईजाद की उन्होंने, इसलिए ईजाद की उन्होंने कि ईसाइयत की तबलीग में उससे मदद मिलेगी। छापे खाने उन्होंने कायम किए, प्रेस कायम किया,
تو مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ میں کتابیں چھاپنے میں مدد ملے گی بولیوں میں، لیکن فائدہ اس سے یہ ہوا کہ اس سے ہماری زبانوں کو پنپنے کا موقع ملا۔ پہلے ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، ایک پیلا کاغذ ہوتا تھا، خاص کر بنتا تھا وہ، اس میں کئی کیمیکل لگتے تھے اور زعفران بھی لگتا تھا، اور شروع میں تو زعفران سے انک بنتی تھی، پھر وہ باقاعدہ ایک کاغذ پہ چپکایا جاتا تھا الٹا، اور اس سے پلیٹ بنتی تھی۔ ان کتابوں کے سبب دور دراز کی آبادیوں میں بھی اردو تیزی سے مقبول ہو رہی تھی۔ انگریزی کے کئی الفاظ اردو کا حصہ بن چکے تھے، مثلاً گلاس، ریل، اسٹیشن، رکشہ، انجن، مشین، اسکول، کالج، پتلون، پیٹی کوٹ، بلاؤز یا پھر میم صاحب۔ دنیا کی کسی زبان میں حفظ مراتب کا وہ سلیقہ کہاں جو اردو کے پاس ہے۔ اپنے لیے خاکسار، عرض کرنا، غریب خانہ، حاضر ہونا، اور آپ کے لیے فرمانا، تشریف لانا، دولت خانہ، یہ لحاظ و ملاحظہ اردو کلچر کی شناخت ہے۔ کشادہ دل، مہمان نواز اردو اب ایک اجنبی فلسفہ حیات کے مقابل تھی، اس کا دامن وسیع ہونے لگا۔ مفاد پرست منصوبوں کے تحت انگریز اپنی سامراجی طاقت بڑھانے میں جٹے تھے۔ انہیں درکار تھی ہندوستانیوں کی ایک ایسی نسل جو انگریزی تہذیب کو سب سے اعلیٰ تسلیم کرے۔ ذہنیت کی اس تبدیلی کے لیے اور مغربی علوم کی تعلیم دینے کے لیے اردو کا باقاعدہ استعمال شروع کیا گیا۔ ہندوستان کی کثیر آبادی اردو کی اہمیت کو قبول کر چکی تھی۔ انگریزوں نے ہندوستان میں تعلیم دینے کے لیے اردو کو ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ مدرسہ گاج الدین جو ہے وہ ہندوستان کا پہلا ماڈرن اسکول کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اورنگزیب کے سپہ سالار جنہوں کی دکن کی فتح میں کافی اہم رول تھا، انہوں نے اس کو یہاں پر دہلی میں قائم کیا تھا 1692 میں۔ انگریزوں نے یہاں پر 19ویں صدی میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں پر دورہ تھا تو انہوں نے اپنے آفیشیل ورک کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جو ہے ایڈمنسٹریشن کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے یہاں پر ماڈرن سبجیکٹس کو اردو میں ترجمہ کرایا تاکہ ایسے لوگ مل سکیں جو ان کی لینگویج اور ہندوستان کی لینگویج کو اچھی ڈھنگ سے سمجھتے ہیں۔ سن 1825 میں دلی کے 120 سال پرانے مدرسہ غازی الدین کو انگریزوں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1828 میں اسے اینگلو عربک کالج نام دیا اور ہندوستانیوں کو انگریزی، سماجیات اور سائنس کے مضامین کی تعلیم دینا شروع کر دیا گیا، مگر اردو میں سائنس، ریاضی اور تاریخ پر کتابیں تھی ہی نہیں۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے سن 1842 میں اس کالج میں ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی گئی اور ترجمے کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا۔ لکھنؤ میں نواب نصیر الدین حیدر نے رائل ٹرانسلیشن بیورو قائم کیا اور حیدرآباد کے نواب شمس العمرہ نے چھاپہ خانہ کھلوایا۔ ترجمہ شدہ کتابیں چھپ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے لگی۔ اب مہابھارت، رامائن، بھگوت گیتا اور قرآن شریف کے ترجمے بھی اردو میں شائع ہونے لگے۔ ساتھ ساتھ انگریزی اور فرینچ میں تاریخ، سائنس، الجبرا، ریاضی اور علم نجوم پر لکھی گئی سینکڑوں کتابوں کا ترجمہ بھی کرایا گیا۔ کتابوں کا ٹرانسلیشن صرف کتابوں کا ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ ہم جب ٹرانسلیشن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ٹرانسلیشن میں ہم ایک تہذیب کو دوسرے تہذیب میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تہذیب کے جذبات کو دوسری تہذیب کے جذبات میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم یہ مکمل طور پہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ٹرانسلیشن بہت اچھا ہوا ہے۔ 1837 میں دلی، کانپور اور لکھنؤ میں لیتھو پریس کھلنے کے سبب اردو کتابوں کی اشاعت آسان ہو گئی۔ اب اردو میں انگریزی علوم کا راستہ ہموار ہو گیا تھا۔ انگریزوں کے بنائے گئے کالجوں اور اسکولوں میں اردو باقاعدگی سے ایک مضمون کی طرح پڑھائی جانے لگی۔ ان تمام کوششوں سے ہندوستان میں ایک ایسی نسل تیار ہونے لگی جو تعلیم اور سیاسی شعور میں
अपने अजदाद से अलग थी। اردو کی کتابوں کی اشاعت سے، پرنٹنگ سے جو انگریزوں کا ایک پوشیدہ مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اردو تعلیم سے آراستہ ایک پوری نسل ایسی تیار ہو سکے جو انگریزی تہذیب کو ٹھیک سے سمجھے، اس کا مشاہدہ کرے، مطالعہ کرے اور انگریزی تہذیب کو دنیا کی ارفع و اعلیٰ تہذیب کے طور پر قبول کر سکے۔ اردو کی کتابوں کی اشاعت سے کئی فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اردو زیادہ لوگوں تک پہنچی، اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ کئی دوسری زبانوں کا ادب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر لوگوں تک پہنچا، خاص طور سے انگریزی کا ادب۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب انگریزوں نے ان زبانوں کو ترقی دینے کی کوشش کی، ان کی مخالفت بھی کی گئی۔ ہمارے راجہ رام موہن رائے نے اور خود بہت سے ہندوستانیوں نے اس بات کی کوشش کی کہ سنسکرت اور عربی کو یا فارسی کو پڑھانے کے بجائے انگریز جو تھے ساری رقم خرچ کریں انگریزی پڑھانے پر۔ مغلوں کی حکومت بس نام کو رہ گئی تھی۔ دلی دربار سے منسلک بہت سے شاعر بہتر زندگی کی تلاش میں ادھر ادھر جا رہے تھے۔ شعرا پسو پیش میں تھے کہ اس اجڑے دیار کو چھوڑ کر جائیں تو کیسے۔ شیخ ابراہیم ذوق نے فرمایا، ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بڑی قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو مرزا غالب نے برجستہ کہا، ہے اب اس معمورے میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا۔ دلی سے شعراء کی ہجرت کے بعد اردو کی نئی بستیوں میں بھی شاعری کی نشستوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایسی محفلوں کی وجہ سے شاعری گھروں، گلیوں، قہوہ خانوں، بالا خانوں اور مدرسوں تک پہنچتی اور نئے عاشقان سخن پیدا کرتی۔ اب اردو کا رشتہ رقاصہ کے گھنگروؤں سے بھی تھا اور فقیر کی صداؤں سے بھی۔ اردو کی اس اثر آفرینی کے سبب کمپنی سرکار نے 1832 میں ضلع عدالتوں میں فارسی کی جگہ اردو کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے ہندوستانی کہا۔ کچھ انگریز افسران نے اس زبان کو اپنایا تو ضرورتاً، مگر ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی اس سے جدا نہ ہو پائے۔ اردو کے سحر سے انگریز بھی متاثر ہوئے اور کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ اس زبان میں باقاعدہ شاعری کرنے لگے۔ Good afternoon, George. 1870 کے قریب جارج برنس ہوا کرتے تھے جو شور تخلص فرماتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، غیر کے ساتھ عیادت کو وہ دلبر آیا، لو مسیحا ملک الموت کو لے کر آیا۔ واہ واہ۔ ایک اور انگریز حاکم رابرٹ گارڈنر اسبق کے تخلص سے شعر کہتے تھے۔ ان کے عشق کی ترجمانی اس شعر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب کہا میں نے قسم کھاؤ تو بولے ہنس کے وہ، گر قسم ہے چیز کھانے کی تو کھا لی جائے گی۔ انگریزی شاعری سے ہم نے لیرکس لیے، سونٹس لیے، فرینچ پوئٹری سے ہم نے ترائلے لیے، اسی طرح انہوں نے ہمارے یہاں سے رباعیاں، کوڈروپیڈ، چار مصرے، قطعے وہ لینا شروع کر دیا۔ اب اردو غزل میں انگریزی کے الفاظ بھی چسپاں کیے جا رہے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے اس کا کیا خوب استعمال کیا۔ اب اف کیجئے اور نہ بٹ کیجئے، جو صاحب کہیں اس کو جھٹ کیجئے۔ 1869 میں لکھنؤ سے اودھ پنچ رسالے کی اشاعت کے بعد اکبر کی شاعری میں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ پیروڈی طنز و مزاح کی صنف ہے جو اردو میں انگریزی ادب سے آئی اور جس کا باقاعدہ آغاز اودھ پنچ سے ہوا۔ اردو میں اس کی شروعات پنڈت تربھون ناتھ ہجر اور اکبر الہ آبادی کی شاعری سے مانی جاتی ہے۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں راجہ مہدی علی خان نے غالب کی مشہور غزلوں کی کامیاب پیروڈیاں کیں۔ لکھتے ہیں، ہے گال پہ اس دل کے سوا ایک نشاں اور، تم کچھ بھی کہو ہم پہ گزرتا ہے گماں اور۔ کنہیا لال کپور نے
फैज़ अहमद फैज़ और दीगर शोरा की पैरडी की, जिसकी खूब पजीराई हुई। फ़ोन आया दिलेज़ार नहीं, फ़ोन नहीं, साइकिल होगा कहीं और चला जाएगा। तो पैरडी का सिलसिला आज भी कायम है और बेहद पसंद किया जाता है। उर्दू शायरी में मुबालगा आ रही, यानी किसी मजमून को बढ़ा चढ़ा कर कहने की रिवायत भी इब्तिदाई दौर से ही मौजूद है। मसलन दोष नाजुक पे दुपट्टा फिरना ठहरा बोझ से, कल जो रंगने में जरा गहरा गुलाबी हो गया। हिंदुस्तान एक नई तहजीब के रूबरू था। कहीं इसकी शदीद मुखालफत हो रही थी तो कहीं इसे हैरत से देखा जा रहा था। दूसरी जानिब उर्दू के लबो लहजे में वो खुसूसियत पैदा हो चुकी थी जो दुनिया की किसी भी तरक्की याफ्ता जबान में मौजूद होती है। मगर ये खुशगवार मौसम ज्यादा दिन कायम न रह सका। अंग्रेज फोर्ट विलियम कॉलेज में ही उर्दू को तकसीम करने के मंसूबे पर काम कर रहे थे। जल्द ही कौम को जबान की बिना पर बांटने की साजिश सामने आ गई और 1860 में एक ही जबान को दो नाम दे दिए गए, यानी हिंदी और उर्दू। अगर इस मानी में रखा जाए कि हिंदी या हिंदुस्तानी वो ज़बान है जो हिंदू लोग बोलते हैं, तो ये कभी इसमें इसकी हिस्ट्री में कभी तारीख में था ही नहीं। अब इसको मगर डाला गया ला करके। अंग्रेज़ ने तो फोर्ट विलियम कॉलेज जब कलकत्ते में कायम किया था, जब ही से ये चाहा था कि हिंदुस्तानियों को एक ना हो रहने, उनको तकसीम करो, मज़हबों में बांटो, ज़ातों में बांटो, गाँव में बांटो, ज़बानों में बांटो। एक ही ग्रामर को दो रस्मुल ख़त में लिख के कह दिया, हिंदी हिंदू और मुसलमान उर्दू मुसलमान। इन ज़बानों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा की गई और उस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत से असबाब थे। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें अंग्रेज़ों का कोई बहुत रोल था, उसमें और बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन वो एक अननेचुरल प्रोसेस था, इसलिए कि उर्दू और हिंदी कोएग्जिस्ट कर सकती थी और बड़ी खूबसूरती के साथ कोएग्जिस्ट कर सकती थी। हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू दो कौमें नहीं हैं, ये गलत बात है। वो एक कौम है, लेकिन वो एक टू नेशन थ्योरी बनाई गई, झूठी हिस्ट्रीज़ लिखी गई, एक तारीख़ इसके लिए बनाई गई, एक तारीख़ उसके लिए बनाई गई, सब चीज़ें बांट दी गई। तो अब ये ज़बान थी जो कि ज़िंदा सबूत थी कि कॉम्पोजिट कल्चर कोई चीज़ है, गंगा जमनी तहज़ीब कोई हकीकत है और ये लोग एक हैं, ये दो नहीं हैं। तो इस ज़बान का कत्ल तो करना ज़रूरी था। अंग्रेज़ों ने मजहबी भेदभाव पैदा किया ताकि हिंदुओं को और मुसलमानों को बांट सके। भाई उनको सियासत करनी थी, उनको हुकूमत करनी थी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आज के आज़ाद हिंदुस्तान में ये झगड़े पैदा करने की क्या ज़रूरत है कि किसकी ज़बान क्या है, किसकी ज़बान क्या नहीं है, किसका मज़हब क्या है, किसका मज़हब क्या नहीं है। किसी मज़हब ने आपस में बैर रखना तो नहीं सिखाया। डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो, अंग्रेज़ों का पसंदीदा सियासी फॉर्मूला था। उर्दू भी इसकी जद से नहीं बच पाई। ये और बात है कि अंग्रेज़ों ने अनजाने में कई ऐसे फैसले भी किए थे जो उर्दू की तरक्की का सबब बने, लेकिन तक़सीम मुल्क के बीज बो दिए गए थे। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया दीन धर्म का नाम। दास्ताने उर्दू का सिलसिला जारी रहेगा। अगली किस्त में मिलेंगे मिर्ज़ा नौशाद से जो दुनिया पे गालिब हैं, और जानेंगे कि कैसे ये ज़बान तमाम साजिशों के बावजूद सलामत रही और वक्त आने पर अंग्रेज़ों के खिलाफ बरहना शमशीर बन गई। खुदा हाफिज़। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। भारत के इतिहास की बात की जाए तो नेताजी सुभाष